مقتدر علماء اہل سنت جامع معقولات و منقولات شمس العلماء حضرت علامہ مولانا شمس احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، برادر اکبر، عالم نبیل، فاضل جلیل، ماہر درسیات، استاذ گرامی ذی وقار حضرت علامہ عطاء المصطفیٰ صاحب قبلہ ازہری حفظہ اللہ و رعاہ، ماہر علم و فن حضرت علامہ عرفان احمد صاحب قبلہ مصباحی، استاذ القراء وغائب از مجلس نازا حضرت حافظ و قاری محبوب عالم صاحب، شاعر اہل سنت مولانا سہیل رضا جوہن پوری، سامعین قسم، طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ماشاءاللہ ابتدائی شب سے آپ حضرات اپنے اساتذہ اکرام، اپنے دوست و احباب کی بڑی اچھی نعتیں اور تقاریر سماعت کر رہے ہیں۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ شمس العلماء حضرت علامہ شمس احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا ایک نفیس و نایاب و لاجواب خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، اور حضرت سے قبل انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عرفان صاحب قبلہ کا بھی ہمیں خطاب سماعت کرنا ہے۔ میں کچھ دیر آپ کی خدمت میں حاضر آیا، اور یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ حضرات نے اور آپ سے پہلے والے تمام طالبان علوم نبویہ نے یہ جشن غوث الورا کی مجلس جو ہر سال ہوتی تھی اسی روایت کو باقی رکھتے ہوئے آج حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اس مجلس مبارک کو منسوب کیا۔ اللہ پاک ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں چاہوں گا وہ منقبت، چونکہ منقبتیں تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت سی لکھی گئی، تو انہی میں سے ہم وہ منقبت اختیار کرتے ہیں جسے کسی اور نے نہیں بلکہ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ والا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ
سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ہمارا اور آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جس چیز کو تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں باز رکھے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھو. یہاں اللہ رب العزت نے ماں کے ذریعے اپنے کلام کو ارشاد فرمایا. ماں کے اندر عموم کتنا ہے؟ اس ماں کے اندر تمام چیزوں کو اللہ پاک نے شامل فرما دیا اور ارشاد فرمایا جو میرا رسول دے وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول باز رکھے اس سے رک جاؤ. اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول دیتے کیا کیا ہے. تو پیارے مصطفیٰ جو ہمیں عطا فرماتے ہیں، اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، احادیث مقدسہ کو غور سے پڑھا جائے، تو کوئی کائنات میں ایسی شے ہے ہی نہیں جو دنیا میں دی گئی ہو اور دست مصطفیٰ سے تقسیم نہ کی گئی. ساری کائنات میں ہر شے، ہر نعمت مصطفیٰ کے دست مصطفیٰ سے عطا کی گئی. سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ معطی وانا قاسم. اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے اور میں کائنات میں اس کو تقسیم کرنے والا. ہمارے اساتذہ اکرام سن رہے ہیں ماشاءاللہ. میں ان کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہوا، قدم بوسی کرتا ہوا کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تمام علماء اکرام، اساتذہ اکرام کی دعاؤں کو لیتا ہوا میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضرات، تو مصطفیٰ ہر شے تقسیم کرتے ہیں. ان میں اگر آپ دیکھیں تو مصطفیٰ جنت بھی تقسیم فرماتے ہیں، مصطفیٰ دوزخ بھی تقسیم فرماتے ہیں، مصطفیٰ مال و دولت بھی عطا کرتے ہیں، مصطفیٰ ہر چیز عطا کرتے ہیں. ارے ابو بکر کو جب مصطفیٰ نے عطا کیا تو صدیق اکبر بنا دیا. مصطفیٰ نے جب عمر کو عدل عطا کیا تو انہیں فاروق اعظم بنا دیا. مصطفیٰ نے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین بنا دیا. مصطفیٰ نے مولا علی کو مشکل کشا بنا دیا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے، جیسے مصطفیٰ جنت عطا فرماتے ہیں، جیسے مصطفیٰ مال و دولت عطا فرماتے ہیں، ویسے ہی مصطفیٰ علم بھی عطا فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطیب ہند
ہندوستان مفتی کمال مصطفیٰ صاحب قبلہ نعرہ حیدری سبحان اللہ بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ علم بھی عطا فرماتے ہیں اور مصطفیٰ کو اللہ پاک نے ایسا نبی اور مالک و مختار بنا کر کے بھیجا کہ مصطفیٰ کائنات میں اللہ کے مقرب بندوں کو اللہ کا ولی بھی بناتے ہیں، اللہ کا ولی بھی بناتے ہیں۔ علم کی تقسیم فرمائی مصطفیٰ نے، کیسے علم کی تقسیم فرمائی؟ پیارے مصطفیٰ جو علم کا شہر ہے، مصطفیٰ نے جب علم کو بانٹنا شروع کیا تو مصطفیٰ نے سب سے پہلے علم کی تقسیم کیسے فرمائی؟ اپنے جانثار، اپنے خلیفہ و جانشین حضرت صدیق اکبر کو پیارے مصطفیٰ نے اتنا علم عطا فرما دیا، اتنا علم عطا فرما دیا، صحابہ اکرام کہتے ہیں وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا، اور ابو بکر ہمارے درمیان سب سے زیادہ علم والے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھنا۔ آج کچھ لوگ یہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، حضور کے جانشین ہیں۔ سنی ہونے والے کچھ لوگ، کچھ علماء میں نے سوشل میڈیا پر سنا، وہ کہتے ہیں خلافت میں پہلا رتبہ اور پہلا مرتبہ حضرت صدیق اکبر تھا، لیکن علم میں حضرت مولا علی ان سے زیادہ ہے۔ ہرگز ایسا مت سمجھنا، ایسا مت سوچنا یہ بولی آج کے کسی مولوی کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو وہی کہیں گے جو اس وقت میں صحابہ اکرام کہا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا، ہمارے درمیان سب سے زیادہ علم والے اگر کوئی تھے تو وہ حضرت صدیق اکبر تھے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے یہ علم کی جب تقسیم فرمائی، علم بانٹنا شروع کیا تو حضرت ابو بکر کو علم کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد میں یہ علمی وراثت حضرت فاروق اعظم کے پاس منتقل ہو گئی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو عطا کر دی گئی، اور اس کے بعد پیارے مصطفیٰ کا وہ علم کسی اور کو نہ پہنچا، بلکہ ساری کائنات میں مشکل کشائی کرنے والے حضرت مولا علی کو اللہ کے حبیب نے وہ علم عطا فرما دیا۔ پیارے مصطفیٰ خطیب ہندوستان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، خطیب اہل سنت مفتی کمال مصطفیٰ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ یہ مصطفیٰ نے علم جب عطا فرمایا اور اپنی حیات ہی میں یہ کیسا علم عطا فرمایا، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ علم جو آگے امت میں پہنچنے والا ہے وہ حضرت علی کے ذریعے منتقل ہوتا گیا، ولایت حضرت علی کے دربار سے آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرات محترم وہ زمانہ آیا، حضرت مولا علی دنیا سے تشریف لے گئے، اب حضرت حسن مجتبی ان کے گدی نشین ہو گئے، ان کے وراثت میں اور ان کی جانشینی حضرت حسن مجتبی کو عطا کر دی گئی۔ آپ اس علم کے جانشین ہو گئے، اس علم کے وارث ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وہی حضرت امام حسین وارث ہوئے، حضرت امام زین العابدین وارث ہوئے، اور یہ سب اماموں میں منتقل ہوتا چلا گیا، اور پیارے مصطفیٰ نے یہ علم کی پیاری تقسیم عطا فرمائی کہ وہ زمانہ آیا کہ صحابہ اکرام سے یہ علم آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر 70 صدی آئی، 70 ہجری آئی، اور اس ہجری کے اندر ایک ایسا امام پیدا ہوا جسے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اگر علم سریا چوٹی پر بھی ہو تو فارس کا ایک شخص ایسا آئے گا کہ وہ سریا کی چوٹی سے بھی علم کو لے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے تجدید نو فرمائی تمام مسائل شریعت میں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مستند مجموعہ ہمیں عطا کیا جس کی روشنی میں آج اکثر اہل سنت یعنی احناف اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام شافعی تشریف لے کر کے آئے، حضرت امام مالک تشریف لے کر کے آئے، حضرت امام احمد ابن حنبل اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور یہ تقسیم جو مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں، علم یہ مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں۔ کیسا بانٹا ہے علم مصطفیٰ نے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنة من يجدد لها امر دینها۔
کہ اللہ پاک ہر صدی کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اساتذہ اکرام کی دعائیں مل رہی ہیں، آپ حضرات کی اچھی سماعتیں مل رہی ہیں، بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ، اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ۔ توجہ کیجیے آپ، پیارے مصطفیٰ نے علم کی جو تقسیم فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ کہ اللہ پاک ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے مجدد کو پیدا فرمائے گا، ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے مجدد کو بھیجے گا جو اس صدی میں جتنے بھی بدعات و منکرات ہو چکے، جتنی بھی خرافات ہو چکی، ان سب کو دور کر کے وہ سارے امتیوں کو اللہ کے حبیب کے عشق سے دلوں کو روشن فرما دے گا۔ یعنی ساری جو مسائل میں خرابی آ چکی، جو بھی قوم کے اندر خرابی آ چکی، تجدید نو فرما کر وہ مجدد پھر سے اس دین کی تجدید فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں جو مجددین کی فہرست ہے تو کہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی نظر آ رہے ہیں، کہیں پہلے سے لیجئے تو اب آپ دیکھیے سب سے پہلا جو زمانہ گزرا، آقا نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس سے بعد والا بہتر زمانہ ہے، پھر اس سے بعد والا بہتر زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر حضرت امام اعظم دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ انہوں نے تجدیدی کارنامے کیے، پھر حضرت امام شافعی پیدا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور کب پیدا ہوئے یہ بھی یاد رکھیے، سن 70 ہجری میں حضرت امام اعظم دنیا میں تشریف لائے اور 150 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو جس سال امام اعظم دنیا سے تشریف لے گئے اسی سال حضرت امام شافعی دنیا میں تشریف لے آئے، اسی سال۔ علماء نے محدثین نے بیان فرمایا ولد الامام و مات الامام، ایک امام دنیا سے تشریف لے گئے تو دوسرے امام کو اللہ نے مبعوث فرما دیا، وہ آ گئے۔ کہیں انہی مجددین میں کہیں حضرت امام شافعی نظر آ رہے ہیں، کہیں حضرت امام مدینی نظر آ رہے ہیں، کہیں حضرت عبدالباقی زرقانی نظر آ رہے ہیں، کہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب 1000 صدی ہو گئی تو اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے مجدد حضرت مجدد الفسانی کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور زمانہ آگے گزر گیا۔ اے لوگوں، لیکن یاد رکھیے یہ جو ترتیب ہو رہی ہے، آپ اگر پیچھے کے زمانے میں پہنچیے، جب امام شافعی آئے دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت امام مالک آئے دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت احمد ابن حنبل آئے دنیا سے تشریف لے گئے، پھر جب چوتھی اور 5ویں صدی آئی تو 470 ہجری کے اندر بغداد کی سرزمین پر اللہ پاک نے اپنے پیارے ولی کو، اپنے پیارے اور برگزیدہ بندے حضرت شیخ عبدالقادر کو بغداد میں پیدا فرما دیا۔ 470 ہجری میں حضرت غوث اعظم دنیا میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ زمانہ جب بڑھتا گیا، مجدد الفسانی آئے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آئے، اور جب 14ویں صدی آئی تو اس کائنات میں، اس دنیا میں جبکہ بدعات و منکرات چھا چکے تھے اور ہر طرف کفر و شرک کے بادل منڈرا رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو بچانے کے لیے اپنے پیارے حبیب کی ناموس کی حفاظت کے لیے بریلی کی سرزمین پر مجدد اہل سنت امام احمد رضا کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں تفصیل میں نہیں جانا ہے، پھر آئیے پہلے کے زمانے میں حضرت امام غوث اعظم دنیا میں تشریف لے آئے اور آنے کی وہ کرامتیں جو بہت ساری ہیں، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہے کہ جب میرا لخت جگر میرے شکم میں تھا، سبحان اللہ، کہتی ہے کہ مجھے کسی طریقے کی کوئی تکلیف شکم میں تھا تو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے آپ دنیا میں تشریف لائے، ولی ہیں مادرزاد ولی، سبحان اللہ، ولی ہیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ ابتدائی زمانے ہی سے آپ سے کرامتوں کا صدور ہونے لگا، کرامتیں ظہور پذیر ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ اور علماء نے ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے مجلس میں پوچھا، اے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ میں جب 10 سال کا تھا اور مکتب کے لیے جا رہا تھا تو اس وقت میں مجھے غیبی آوازیں آتی تھی، آواز یہ آتی تھی کہ جس کو میں ہی نہیں سنتا بلکہ حاضرین مجلس بھی سنا کرتے تھے، اور جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے راستے کو کشادہ کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کہتے ہیں کہ جب تب سے مجھے یہ علم ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت حماد بن مسلم کے پاس میں اپنا حفظ مکمل کیا، سبحان اللہ، قرآن پاک کا حفظ کیا۔ اس کے بعد میں دیگر علوم آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے حاصل کیے۔ آپ نے علم فقہ حضرت ابو علی مرخلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حاصل کیا، علم حدیث حضرت ابو بکر بن مظفر کے پاس میں حاصل کیا، سبحان اللہ۔ آپ جب علم کی یہ منزلیں طے کرتے رہے، پھر اللہ پاک نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ جو بنا رکھا تھا، اور ارشاد فرمایا گیا اے عبد القادر اب عبادت و ریاضت میں بھی مصروف رہو، سبحان اللہ۔ پہلے بھی عبادتیں کرتے رہے لیکن بعد میں آپ نے اتنی عبادت و ریاضت کی، سبحان اللہ، اور اب عبادت و ریاضت جب کی تو ایسے مقام پر فائز ہو گئے، ایسے مقام پر فائز ہو گئے جو کہ آپ نے ابھی اپنے استاد ذیل بقار سے حدیث پاک سنی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کسی میرے ولی سے عداوت رکھے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اسی حدیث میں آگے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ وہ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یہاں تک کہ میں اس کو اتنا محبوب کر لیتا ہوں کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ اللہ پاک نے اپنے ہر مقرب بندے کے لیے فرمایا۔ اس آیت، اس حدیث مبارک اور حدیث قدسی کی روشنی میں ہمیں حضرت غوث اعظم کی سیرت کو ملاحظہ کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں ایک ولی کے اندر کہ اللہ پاک ان کو اتنا قریب کر لیتا ہے؟ آپ غور کیجئے، اللہ پاک نے اپنی صفات کا مظہر ضرور کسی نہ کسی نبی کو بنایا، ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ پاک نے اپنی صفتوں میں سے کسی ایک صفت کا مظہر ضرور بنایا ہے، سبحان اللہ۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے جمال کا مظہر بنایا، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے جلال کا مظہر بنایا، حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے صبر کا مظہر بنایا، سبحان اللہ۔ سارے خوبیاں ایک ایک کر کے ہر نبی کو عطا کی گئی۔ یہ صفت جو صفت ہے ہر نبی کے اندر پائی جائے گی، لیکن وہ ذات جو کہ اولو العزم پیغمبروں میں بھی سب سے بلند و بالا مرتبے پر پائے ہیں، یعنی ہمارے مصطفیٰ کو اللہ پاک نے صرف اپنی صفات ہی کا مظہر نہیں بنایا بلکہ اپنی ذات کا بھی مظہر بنا کر کے بھیجا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کو اپنی ذات کا مظہر بنا کر کے بھیجا، سبحان اللہ۔ اب جب پیارے مصطفیٰ تشریف لے آئے تو جتنے بھی ولی آئیں گے وہ ضرور حضرت پیارے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کے مظہر بنے گے۔ کسی کے اندر حضور کے حسن کی جھلکیاں نظر آئیں گی، کسی کے اندر حضور کے علم کے چھینٹے جوش ماریں گے، سبحان اللہ۔ یہ اس طریقے سے مظہر بنا دیے گئے، اور ولیوں کو تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی صفات کا مظہر بنایا، لیکن غوث اعظم کو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی ذات کا مظہر بنا کر کے بھیجا۔ لیکن یہ اعتراض نہ ہو
کہ حضور غوث اعظم سے تو پہلے صحابہ اکرام تھے، تو کیا ان پر حضور غوث اعظم کی فضیلت ہو گئی؟ نہیں، بلکہ حضور غوث اعظم کے زمانے میں اور آپ کے بعد قیامت تک جتنے اولیاء اللہ پیدا ہوں گے ان سب اولیاء اللہ کا سردار حضور غوث اعظم کو بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں، اب 4 جو چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز کو دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کی سماعت، اللہ اللہ کتنی بلند و بالا سماعت ہے آپ کی۔ ایک مرتبہ ایک جنگل کے اندر آپ کے چاہنے والے سفر کر رہے کہ ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا، اور ڈاکو چاروں طرف سے وہاں پر کھڑے ہو گئے، ان کو لوٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ ان میں حضور غوث اعظم کا ایک مرید بھی تھا، وہیں سے اس نے پکار لگائی، اپنے پیر کی جانب تصور شیخ میں مصروف ہو گیا اور وہیں سے آواز لگائی یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، وہاں سے اس نے پکارا تو غوث اعظم جیلان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنی جوتی کو حکم دیا، جوتی اڑ کر کے وہاں سے گئی اور ڈاکوؤں کے سر پر ٹپ ٹپ جا کر کے لگی۔ وہ ڈاکو وہاں سے فوراً بھاگ گئے اور وہ سارے لوگ حضور غوث اعظم کی اس کرامت سے ان ڈاکوؤں سے محفوظ ہو گئے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم بغداد میں، لیکن وہ جنگل کے اندر وہاں سے پکار رہے ہیں تو غوث اعظم اتنے دور سے اپنے مرید کی آواز کو سن رہے ہیں۔ یہ اللہ نے جو فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور دیکھیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو 18 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ۔ 18 پاروں کے حافظ، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ 18 پاروں کے حافظ کیسے ہیں، یعنی جب آپ کے والد ماجد آپ کو مکتب میں لے کر کے گئے، 4 سال کی عمر میں آپ کی بسم اللہ خوانی کے لیے جب استاذ کے پاس میں بٹھایا گیا، جان ہوئے ادب طے کر رہے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم، آپ نے بسم اللہ شریف کو پڑھا، آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کو پڑھنے کے بعد میں ایک پارہ پڑھ دیا، دوسرا پارہ مکمل کر دیا، تیسرا پارہ پڑھتے گئے، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ 18 پارے ایک ہی نشست میں حضور غوث اعظم نے سنا۔ جب آپ سے استاذ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے آپ کے والد ماجد سے، اور حضور غوث اعظم بھی بیان کرنے لگے کہ میں 18 پاروں کا حافظ اس لیے ہوں کہ میری والدہ ماجدہ بھی 18 پاروں کی حافظہ ہیں۔ یہ جب تلاوت کرتی ہیں اپنے اوراد میں، وظائف میں انہوں نے 18 پاروں کو شامل کر لیا ہے۔ جب یہ 18 پارے پڑھتی تھی تو میں اپنی شکم مادر کے اندر اس تلاوت قرآن کو سنتا تھا اور وہیں میں ان کو حفظ کر لیتا تھا۔ یہ سماعت کا عالم جو اللہ نے فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور غوث اعظم کی سماعت۔ دوسری جو اللہ پاک نے خوبی بیان فرمائی کہ بندہ جب مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور غوث اعظم اللہ رب العزت کے کیسے مقرب بندے ہیں کہ ان کے ہاتھ کو اللہ پاک گویا کہ اپنا ہاتھ قرار فرما رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنا دست قدرت، یعنی کہ وہ ہاتھ تو میرے مقرب بندے کا ہوتا ہے لیکن اس میں مدد اور استعانت جو ہوتی ہے وہ میری جانب سے مدد میں فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہاتھ میں جب برکت دے دی گئی تو اتنی برکت مل گئی، ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، غوث اعظم میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہے جیسا کہ آسمان زمین کو گھیرے ہوئے۔ یہ ہاتھ کے اندر اتنی برکت رکھ دی گئی۔ سبحان اللہ، اب اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کا قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو اس کو دین کی راہ کے لیے جو قدم بڑھاتا ہے میں اس کا قدم ہو جاتا ہوں، یعنی اس قدم میں برکت میری جانب سے دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اب قدم میں برکت اتنی دی گئی، اتنی برکت دی گئی، اتنی برکت دی گئی، اولیاء کے سردار بنا دیے گئے، اور آپ نے خود فرما دیا قدمی ھذا علی رقبت کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ، یہ قدم شریف کے اندر برکت عطا کر دی گئی اور اللہ پاک نے فرمایا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی آنکھ کے اندر بصارت عطا کی گئی۔ ایک مرتبہ بچپن کا زمانہ ہے، آپ کے گھر کے پاس سے محلے سے حاجی لوگوں کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم چونکہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، بچپن ہی سے آپ میں یہ تمنا تھی کہ میں کون سی ایسی گھڑی آئے کہ میں پہنچ کر کے حضور کے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ تمنا دل میں امڑ رہی تھی۔ حاجیوں کے قافلے کے جانے کی خبر سنی، اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ امی جان، ہمارے یہاں سے حاجی لوگ قافلے میں جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اے امی جان اجازت عطا فرمائیے۔ حضرت غوث اعظم کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہیں، اے بیٹا ابھی رک جاؤ، ابھی یہ تمہارے طالب علمی کا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، ابھی علم سیکھو اور یاد رکھنا کہ رہی خانہ کعبہ کی زیارت کی بات تو خانہ کعبہ کی زیارت تو عطا ہو ہی جائے گی۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ کا دیدار تو ہو ہی جائے گا۔ والدہ ماجدہ چونکہ ولیہ تھی، زبان اقدس کا کھلنا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو وہیں گھر کی چھت سے کھڑے ہو کر کے حجابات ہٹا دیے اور غوث اعظم نے اپنے گھر کی چھت سے ہی خانہ کعبہ کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ، جو اللہ پاک نے فرمایا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے حضور غوث اعظم صرف مکہ شریف کو نہیں دیکھ رہے ہیں، مدینہ شریف کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ حضور غوث اعظم کی نظر ساری کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سنیں جو آپ کو بتایا کہ ہر نبی کی صفات کا مظہر اولیاء اکرام ہوتے ہیں، تو یہ جو حضور کی معجزات ہیں ان معجزات کا پرتو حضور غوث اعظم کی کرامتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ دیکھیے پیارے مصطفیٰ کے جو مظہر ہے تو حضور کے اندر دیکھنے کی صفت کیسی ہے، حضور کیسے کائنات کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ، ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والى ما هو فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الی کفی حاضر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نے ساری کائنات کو میرے سامنے ایسا ظاہر فرما دیا، ایسا اٹھا کر کے رکھ دیا، میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ اپنی ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ جملہ دہرائیے، کیسے دیکھ رہا ہوں؟ جیسے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ایک نقطہ عجیبہ بیان کیا حضور مناظر اہل سنت والد بزرگوار نے، جب یہ حدیث پڑھی تو ایک شاندار نقطے کی طرف اشارہ فرماتے چلے گئے اور آپ نے کہا دیکھو یہاں مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے دیکھ رہا ہوں ساری کائنات کو جیسے اپنی ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا جیسے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ نہیں فرمایا جیسے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں ویسے کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر مصطفیٰ یہ فرماتے کہ ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں تو ہاتھ کے اندر جیسے کف شامل ہے، جیسے ہتھیلی شامل ہے، ویسے ہی کونی بھی شامل ہے، ویسے ہی مڈے کا بعض حصہ بھی شامل ہے۔ تو اگر مصطفیٰ یہ فرماتے جیسے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں تو بدعقیدہ یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ اگر مصطفیٰ ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب اگر ہتھیلی دیکھیں گے تو کونی چھپ جائے گی، کونی دیکھیں گے تو مڈا چھپ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مصطفیٰ ہندوستان کو دیکھ رہے ہوں گے تو پاکستان نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، پاکستان کو دیکھ رہے ہیں تو افغانستان نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پیارے مصطفیٰ نے آنے والے بدعقیدوں کے منہ پر مہر سکوت لگا دی کہ میں ایسے نہیں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کی لکیر لکیر میری نگاہ کے سامنے ہے ویسے کائنات کا ذرہ ذرہ میری نگاہ کائنات کا ذرہ ذرہ میری نگاہ کے سامنے۔ اب یہ صفت حضور غوث اعظم میں کیسی پائی گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ۔ فخر دلت علی حکم اتصالی، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں
کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ لیا, میں نے اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ لیا جیسا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ نظر آتا ہے. اللہ کے شہروں کو میں نے ایسے دیکھ لیا. یعنی فرمایا رأیت الی بلد اللہ, کہ میں نے اللہ کے شہر کو دیکھ لیا, نہیں رأیت الی بلاد اللہ جمعا, میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. اب اللہ کے شہر کیا ہیں, یا اللہ کے ملک کیا ہے, اللہ کی کائنات اور عالم کیا ہے. سائنٹیفک دور پر بھی یہ بات بتائی گئی کہ آج جو آپ دنیا میں رہتے ہیں اس کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں. آپ دوسرے ملک جانے پر بھی زندگی میں نہیں پہنچ پاتے, بعد مسافت کی وجہ سے. تو آپ سوچتے ہیں کہ شاید یہ دنیا بہت بڑی ہے. بے شک بڑی ہے, لیکن کائنات کے اندر یہ دنیا جہاں پائی جا رہی ہے اس کے اندر, یہ ایک گیلیکسی کے اندر اس طریقے سے سینکڑوں کہکشائیں اور لاکھوں کہکشاؤں کے اندر اس طریقے میں دنیا ایسی ہے جیسا کہ ایک رائی کا دانہ نظر آتا ہے, ایسے عالموں کے اندر ایک دنیا ہے. اب حضور غوث اعظم یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں نے اس دنیا کو ایسے دیکھ لیا جیسے رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں, بلکہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا. کیا مطلب, کہ میں نے چاند کو بھی دیکھ لیا ہے, میں نے سورج کو بھی دیکھ لیا, میں نے کہکشاؤں کو بھی دیکھ لیا, اور ایسے دیکھ لیا جیسے رائی کے دانے کو ہاتھ پر ملاحظہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ حضور غوث اعظم کیسے مظہر ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. آپ نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی, آپ نے جو تالیفات اپنی لکھی ہیں, جیسے الفتوح الربانیہ آپ نے لکھی ہے, آپ نے بنیت الطالبین لکھی ہے, اور آپ نے دوسری اپنی جو کتابیں لکھی ہیں ان کا آپ مطالعہ کیجئے. اور حضور غوث اعظم نے اپنے زمانے کے اندر ایک عقیدے کی جانب اشارہ فرمایا ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ لوگوں کی. سوشل میڈیا کا دور ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مانتے ہیں. بعض دیوبندی حضرات بھی کچھ دنوں بعد یہ کہنے لگیں گے ہم حضور غوث اعظم کو مانتے ہیں, یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں کہا گیا کہ ہم تو حضور خواجہ غریب نواز کو اللہ کا بہت بڑا ولی مانتے ہیں. حضور خواجہ غریب نواز ہمارے ولی ہیں. کون کہتا ہے کہ دیوبندیوں کے نہیں ہیں خواجہ غریب نواز؟ یہ ویڈیو میں وہ مولوی صراحتاً حضرت اس کو بیان کر رہا تھا. یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے عوام اہل سنت کو, کیونکہ ابھی تک ہم اپنے اسلاف کی نشاندہی کرنے کے بعد اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ یہ لوگ ان مزارات کو شرک کا اڈا کہتے ہیں, لیکن ہم انہیں گلے سے لگاتے ہیں, ہم سینے سے لگاتے ہیں. ہم ان کے مزار پر پہنچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. تو ہماری قوم ان دیوبندیوں میں فرق سمجھتی تھی, لیکن آج وہ اس فرق کو دور کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز بھی ہمارے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اخبار کے اندر بھی یہ کٹنگ تھی کہ مدنی جو دیوبند کا ہے وہ آیا اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس نے چادر بھی چڑھائی. اب آپ بتائیے بولا بالا سنی کیسے سمجھ سکتا ہے یہ بات؟ اے لوگوں, اگر آپ کو اپنے اسلاف کا عقیدہ بیان کرنا ہے اور یہ بتانا ہے تو ان کے لٹریچر کو پڑھنا ہوگا, ان کے مواد کو پڑھنا ہوگا, ان کی تصنیفات کو پڑھنا ہوگا. حضور غوث اعظم نے اپنی تصنیفات کے اندر اپنے عقیدوں کو بیان کیا. توحید کے مسئلے کی وضاحت غوث اعظم نے کر رکھی ہے, شفاعت کے مسئلے کی وضاحت اپنی کتابوں میں کر رکھی ہے. ساری چیزیں حضور غوث اعظم نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے. حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیر و اعلام النبلاء میں حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک باب باندھا اور اس میں حضور غوث اعظم کی صفات کو بیان کیا. تو حضور غوث اعظم کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اعتقادنا اعتقاد اہل السلف والخلف و اعتقاد الصحابہ. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم نے صراحت کی ہے ہمارا وہ عقیدہ ہے جو ہمارے اسلاف کا تھا, صحابہ اکرام کا تھا. اس لیے اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے, خواجہ غریب نواز کو اپنا بنا کر کے آپ میں گھسنے کی کوشش کرے, تو اس سے کہنا کہ بعد میں ان کو اپنا کہنا, پہلے جو ان کا عقیدہ ہے اس عقیدے سے اپنا سلسلہ پہلے جوڑو. اس لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. بہت زیادہ حضور غوث اعظم کی سیرت پر
کئی گھنٹے آپ بولتے رہیں ان کے ختم نہیں ہو سکتا ان کا بیان. اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الجامعۃ القادریہ جو خود آپ کا گھر ہے، آپ کے نام سے منسوب ہے، اللہ پاک اس گھر کے اندر یہ حضور غوث اعظم کا مدرسہ ہے، ان کی نام کی جانب منسوب ہے. اس میں پڑھنے والے طالبان علوم نبویہ کو اللہ پاک علم و دولت سے سرفراز فرمائے اور سب کے سینوں میں علم و نور کی بارش فرمائے. علم و نور کے گہوارے اللہ پاک ان کے سینوں میں عطا فرمائے. اساتذہ اکرام کو اللہ پاک